السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ گزشتہ روز بہت اہم خطاب کیا آصف علی زرداری نے، اور اس سے پہلے اس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں سابق نگراں وزیر۔ اب سابق اس لیے کہ اب سے چند دن پہلے تک سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وزیر داخلہ تھے، لیکن انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا اور اب وہ شامل ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ اور بلکہ یہ آج انکشاف ہوا نذیر افضل چند صاحب کا کہ پیپلز پارٹی میں دعوت سرفراز بگٹی صاحب کو نہیں بلکہ نگراں وزیر اعظم جو ہیں اس وقت کاکڑ صاحب، ان کو بھی دی گئی تھی۔ اور کل جو خطاب کیا آصف علی زرداری نے، اس میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کو دنیا کا بڑا ملک بنا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ بلوچستان کو پہلے سے 10 گنا ہم بہتر بنائیں گے اگر اقتدار میں ہم آئے، مگر یہ سب کچھ بھائی چارے سے بنے گا۔ بلوچستان کو اسلام آباد نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو سمجھنے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ سندھ، پنجاب اور کے پی کو بھی نہیں سمجھتے، ہم آپ کے غم کو سمجھتے ہیں۔ اور آج کیونکہ معاف کیجیے گا الیکشن کا دورہ ہے اور تمام پارٹیز اب زور لگا رہی ہیں، الیکشن مہم چلا رہی ہیں، اور 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہونے ہیں اس میں تمام پارٹیز اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں اس جانب کہ جلسے، جلوس، ریلیاں، یہ تمام چیزیں شروع ہو چکی ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ، اور اس کے بعد پھر ایک لسٹ شائع کی جائے گی جس میں پتہ چلے گا جی کون فائنل امیدوار ہیں، اور پھر انتخابی مہم میں مزید تیزی آ جائے گی۔ آج میاں محمد نواز شریف جو نون لیگ کے قائد بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آئین چکن کو ہار پہناتے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا۔ یہ سلسلہ بھی رکنا چاہیے اور اس کا اظہار کیا۔ اس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے ایک 2-3 بڑی اہم گفتگو کی ہے، اس پر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو قاتل ہیں وہ لاہور، اس نے ہائی کورٹ کا نام لیا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس وقت سیاست میں پولرائزیشن چل رہی ہے، لیکن آج کے بعد کوئی بھی وزیر اعظم بنے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے، کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے لگتا یہی ہے کہ جس طرح کے ان کو کیسز ہیں تو بڑا مشکل ہے ان کا باہر آنا، لیکن اگر معاملہ اس طرف جاتا ہے اور جس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو پھر ان کا یہ بیان بڑا اہمیت اختیار کرتا ہے اگر اس طرف معاملہ چلا گیا تو۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اور یہ آج کے اس پروگرام میں کہ بلوچستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، آنے والے الیکشن میں بلوچستان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ باب پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سب میاں صاحب کے ساتھ جو ہے الیکشن مل کر لڑنے کی بات بھی ہو رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے، ساتھ چلنے کی ظاہر اوکے انہوں نے کر چکے، لیکن زرداری، آصف علی زرداری صاحب بھی متحرک ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ اور غزالہ سیال صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ غزالہ سیال صاحبہ۔ سرفراز بگٹی صاحب نے شمولیت اختیار کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو وہ جو ایک بات ہو رہی تھی کہ جی السلام علیکم سرور بھائی۔ جی بالکل، اور میں یہ چاہتا ہی ہوں غزالہ صاحبہ اس میں ضرور بتائیے آپ کہ ایک طرف تو آپ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی میاں صاحب کو شاید لاڈلا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور باب پارٹی اس طرح شامل ہو گئی میاں صاحب کے ساتھ، لیکن ایسا ان باتوں کے بعد تو نہیں لگتا، کیونکہ سرفراز بگٹی نگراں وزیر داخلہ بھی تھے، انہوں نے اپنی وزارت چھوڑ دی اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اگر لاڈلا کوئی ہو تو پھر تو سارے اس طرح کے لوگ اس طرف جاتے ہیں لاڈلے کی طرف، لیکن آپ کی پارٹی میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، پارٹی میں شامل ہونا تو ہر کسی کا اپنا جو ہے نا اپنی تھنکنگ ہے، اپنی سوچ ہے، جو جس پارٹی کو وہ پسند کرتا ہے اس میں جانا کا کسی کو حرج نہیں ہے کہ بھئی آپ پارٹی کون سی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، کون سی پارٹی آپ کو اچھی لگ رہی ہے، یہ تو اور بات ہوئی۔ آپ نے کہیں بات پہلا سوال کیا کہ لاڈلا اور بلاول چیئرمین صاحب نے جو کہا تھا، اچھا دیکھیں جب آپ دیکھیں نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے تو یہی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ پاکستان جائیں گے، اپنے جو ان پر کیسے چاہے جھوٹے ہوں یا سچے ہوں، جب یہاں پر پاکستان جاؤں گا تو ان کیسوں کو میں جا کر منہ دوں گا اور جا کر میں کورٹ پیش ہوں گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو بلایا گیا اور جیسے ہی وہ پہنچے یہاں پر اور ایئرپورٹ پر ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ جو ہیں آپ کے جو کیس ہیں وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو اور ہم باتوں میں یہی سن رہے تھے کہ ابھی جو ہے کہ وزیر اعظم بھی میں بنوں گا، اپنے باتوں میں اپنے لفظوں میں وہ خود ہی بتا رہے تھے۔
تو ظاہر ہے جب آپ آ رہے ہیں پاکستان، آپ اپنے کیسوں کو کورٹ جائیں، وہاں پر پیش ہوں اور الیکشن کے لیے تیاری کریں. اور الیکشن کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا پروگرام یا کوئی ایسا جلسہ وغیرہ یا جانے کے لیے وہ ابھی تک تیار، وہ ڈرائنگ روم سیاست کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب اور ہماری پارٹی کے جو بھی لیڈران ہیں وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں. تو انہوں نے عوام کے پاس تو ابھی یہ گئے نہیں ہیں. تو دیکھیں اگر آپ اس طرح کی سیاست اور اس طرح کی جمہوریت اور اس طرح کی حکومت آئے گی تو وہی حشر ہوگا جو جس طرح چیئرمین صاحب نے پہلے ہی عمران خان جب آئے تھے تو ان کو یہی کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سلیکٹڈ اس وجہ سے کہا تھا کہ وہ سلیکٹ ہو کر آئے تھے، وہ عوام میں ان کی مقبولیت نہیں تھی جس طرح ابھی نواز لیگ والوں کی عوام میں اتنی مقبولیت نہیں ہے، صرف ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہے ہیں. اچھا، انہوں نے جب کہا تھا سلیکٹڈ تو اس وقت تو خان صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ خوشی کا اظہار کیا تھا انہوں نے، اور بعد میں سمجھ میں آیا ان کو کہ سلیکٹڈ کیوں کہا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت ڈیسک بجائی تھی اور ان کو جب بعد میں سمجھ آئی کہ مجھے تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا گیا ہے. وہ تو تھے، ہم ہر جگہ یہی بات کرتے تھے، ہمارے لیڈر بھی یہی بات کرتے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں عوامی جمہوریت اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. بالکل. تو عوام کو مضبوط کرے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرے، جمہوریت کو مضبوط کرے. پہلے تو وہ کہتے تھے مجھے نکالا گیا ہے اور ووٹ کو عزت دو. جب نواز شریف پہلے جب ان کو نکالا گیا تو وہ یہی ورڈ استعمال کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. تو ابھی جب وہ آئے تو انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ ابھی ووٹ کو عزت دو، اور بات کرنی چاہیے تھی ان کو کہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ ابھی میں وزیر اعظم بن گیا ہوں تو ظاہر ہے وہ تو پھر سلیکٹڈ ہی وزیر اعظم ہو گئے. نہیں، اس میں غالہ صاحبہ آپ کا ظاہر ایک موقف ہے بالکل، لیکن ظاہر ہے ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے، ان کے لوگوں سے بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے دعویٰ تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے، نعرے بھی لگتے ہیں وزیر اعظم بلاول. تو اس طرح تو پھر بہت ساری پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں جی ہم اس بات صوبے میں بھی حکومت بنا لیں گے، ہم وزیر اعظم بھی لے آئیں گے. فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں وہ صدر بن جائیں. یہ سب کچھ تو ظاہر ہے سیاست میں دعوے تو بہت سارے کیے جاتے ہیں. دیکھیں سرور بھائی، وہ تو عوام کا فیصلہ ہے نا. جی وہ بالکل ہم لوگ جو پارٹی جب چاہتی ہے، پارٹی جب کہتی ہے، جب بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمارا جو بڑا لیڈر ہے، ہمارا چیئرمین ہے، ہمارا پریزیڈنٹ ہے تو وہ وزیر اعظم بنے. اور ظاہر ہے بالکل وہ ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے. اچھا، یہ جو ہمارے یہاں سیاست ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں فضل الرحمان صاحب وہ صدر تو بننا چاہتے ہی ہیں، ساتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن جائے کے پی کے کا. میاں صاحب چاہتے ہیں ان کی بیٹی کے پی کے کی وزیر اعظم بن جائے. اس طرح شہباز شریف صاحب تھے، وہ بھی وزیر اعظم بنے تو اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اور آصف علی زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں بلاول بھٹو ان کے صاحبزادے وزیر اعظم بن جائیں. تو یہ جو سلسلہ ہے موروثی سیاست کا، اس کے حق میں ہیں آپ؟ دیکھیں بلاول اور ان میں کافی فرق ہے. چیئرمین بلاول بھٹو نے جب پارٹی میں انٹری کی تھی، جب وہ باقاعدہ چیئرمین بنے تھے تو اس دن سے انہوں نے ورک کی، لوگوں کے پاس گئے. اور آپ نے دیکھا لانگ مارچ، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ 2022 میں جی لانگ مارچ، وہ چیئرمین صاحب کراچی سے لے کر اور خیبر اور اسلام آباد تک گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ اکیلے تھے چیئرمین صاحب. وہاں پر آصف زرداری صاحب ملے تھے ان سے، انہوں نے محنت کی ہے. نہیں کی بالکل، اس وقت بھی یہ بات درست ہے، محنت کی ہے اور اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ میں نوجوان ہوں اور میں نے محنت کی ہے اور محنت کر کے. غالہ صاحبہ بالکل درست ہے آپ کی بات. دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بات درست ہے. اس وقت بھی جو سب سے مؤثر مہم، انتخابی مہم ظاہر ہے بلاول بھٹو ہی چلا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ورکرز کنونشن، ان کے جلسے، اور جس طرح وہ صبح شام آج بھی لاہور بار کوٹ سے خطاب بھی کیا انہوں نے. یہ بات درست ہے آپ کی، سب سے مؤثر مہم جو انتخابی چلا رہے ہیں وہ بلاول بھٹو ہی چلا رہے ہیں. اچھا، کل گزشتہ روز آصف علی زرداری صاحب نے بلوچستان کے حوالے سے سرور بھائی میری بات سنیں، جمہوریت میں جب ووٹ آف نو کانفیڈینس تھا تو چیئرمین بلاول بھٹو ہی وہ واحد لیڈر تھے جو کراچی سے لے کر اسلام آباد تک اور پورے صوبوں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچے تھے.
تو یہ بھی آپ دیکھیں نا، یہ بھی بڑا چیلنج تھا کہ سلیکٹڈ کو ہٹانا بڑا چیلنج تھا. تو وہ اکیلے چیئرمین صاحب ہی تھے، ان کے ساتھ عوام تھا جو وہاں پہنچا تھا. یہ بھی آپ یہ بھی باتیں نوٹ کریں کہ دیکھیں مریم نواز ہوں یا اس کے مولانا صاحب کے بیٹے ہوں اسد صاحب، انہوں نے بالکل وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اس وقت جو ہے ادی یہ بتائیے، اس وقت جو سندھ کی سچویشن ہے، یہاں پر نون لیگ، ایم کیو ایم، پاکستان، جی ڈی اے والے یہ گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، مولانا صاحب بھی شامل ہوں گے اس میں. تو پیپلز پارٹی 3 بار حکومتیں یہاں کر چکی ہے، اس وقت بھی پارٹی پوزیشن بڑی مضبوط ہے سندھ میں آپ کی، لیکن یہ گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اس سے کتنا خطرہ ہے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے الائنس جو ہے نا، پارٹی پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ بنتے رہے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں جیتیں گے. سندھ میں تو ہماری اکثریت ہے، اور پورے پاکستان میں بھی ہم پنجاب سے بھی جیتیں گے. ہم بلوچستان کی ابھی آپ نے صورتحال بتائی، دیکھیں بلوچستان سے بھی ہم زیادہ سیٹیں لیں گے، کے پی کے سے بھی سیٹیں لیں گے، اور پنجاب سے بھی سیٹیں لیں گے. پنجاب میں ہمارے لوگ ہیں، دیکھیں ہمارے لوگ پہلے بھی تھے وہاں پر لیکن خاموش بیٹھے ہوئے تھے پنجاب میں. ابھی وہ اٹھیں گے اور عوام میں جائیں گے اور ووٹ دے گا. عوام ووٹ دے گا، عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا، کیونکہ عوام کو چاہیے، عوام چاہ رہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو آئے اور پاکستان کی قسمت چینج ہو. اچھا بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہہ رہے ہیں غزالہ صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار ایک بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے جو سیاستدان ہیں ان کو سب کو آپ نے آزما لیا، کوئی 3 بار بن گیا وزیر اعظم، کوئی 70 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گیا اور اب جیل میں ہے. تو نئے لوگوں کو، پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ یوتھ ہے، نوجوان ہے، وہ کہتے ہیں یہ پرانے سیاستدانوں کو اب گھر بیٹھنا چاہیے. موقف تو ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں پارٹی ہر کسی کو ٹکٹ دے گی، اور آصف زرداری صاحب کا حلقہ ہے وہاں پر، نواب شاہ میں ان کا حلقہ ہے، اور وہ انہوں نے مؤثر کردار ادا کیا ہے پاکستان کے لیے، وہ بھاگ نہیں گئے تھے. تو یعنی آپ اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ بزرگوں کو اب گھر بیٹھنا چاہیے، چاہے آصف زرداری ہو، نواز شریف ہو، مولانا صاحب ہو، جن کی عمریں 70 سال ہو گئی ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب تو نہیں آئے تھے ابھی، جو 5 سال گزر گئے، میں مولانا صاحب کے بیٹا آیا تھا، اور تو مولانا صاحب تو میں سمجھتی ہوں اس مرتبہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے الیکشن میں. باقی نواز شریف صاحب کا مجھے پتا نہیں ہے وہ خود کھڑے ہوں گے یا ظاہر ہے وزیر اعظم بننا ہے تو کھڑا تو ہونا پڑے گا غزالہ صاحبہ. باقی ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے آصف زرداری صاحب، وہ تو ضرور آئیں گے، اور وہ جیتے ہوئے ہیں، ان کی سیٹ جو ہے وہ پکی ہے، وہ تو آئیں گے. لیکن یہ دیکھیں اگر ہم، اور چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا یا جیت کر آؤں گا، سیٹیں لے کر آؤں گا، تو پاکستان کے مستقبل کے لیے مل کر ہم پاکستان. اچھا یہ بہت سی بات ہے، لیکن اس میں یہ مل کے چلنے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مل کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں اگر بات کر لیتے ہیں بڑی پارٹی بن کے نون لیگ سامنے آتی ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، اور پیپلز پارٹی بڑی پارٹی بن کے سامنے آتی ہے تو پھر نون لیگ ساتھ دے گی. ایسا ہی ہے؟ آپ لوگ ساتھ دیں گے نون لیگ اگر بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی تو؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ابھر کر آئی ہے. آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ سندھ میں تو ہم پوری سندھ ون کریں گے، اور کے پی کے سے بھی ہم سیٹیں لیں گے، اور بلوچستان سے بھی، اور پنجاب سے بھی انشاءاللہ ہم ون کریں گے، اور ہم کافی سیٹیں لے کر آئیں گے، اور بڑی پارٹی ہم ابھر کر آئیں گے. لیکن جب دیکھیں وہ جب حکومت میں آتے ہیں تو کچھ نمبروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو ہمارے ہم خیال ہوں گے تو ان کو تو ضرور لینا پڑے گا. اچھا ان کے ساتھ مل کر آپ چاہتی ہیں حکومت بنے گی. اچھا کراچی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ کا میئر اور ڈپٹی میئر آ گیا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا تھا، اب ایم کیو ایم بھی انتخابات میں موجود ہے، تو یہاں سلسلہ کیا رہے گا؟ یہ رزلٹ آئے گا جو بلدیات میں آیا تھا، یا لگتا ہے آپ کو فرق ہوگا؟ اب ایم کیو ایم بھی میدان میں ہے آپ کے سامنے. نہیں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کراچی، اور دیکھیں کراچی، حیدرآباد، خیرپور، سکھر، یہ سارے ایک ہی ہے، سندھ ہے، اور سندھ سے ہی ظاہر ہے کراچی ہمارا کیپٹل ہے اور صوبے کا بڑا شہر ہے. تو انشاءاللہ ہم کراچی سے بھی زیادہ سے زیادہ سیٹیں کراچی سے بھی لیں گے، حیدرآباد سے بھی لیں گے. اس مرتبہ
ہمارے چیئرمین نے جو شروع کی ہے ورک، تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے، پورا پاکستان جیتیں گے. اس میں سندھ بھی آئے گا، پنجاب بھی، KP کے، بلوچستان، ہم ون کریں گے انشاءاللہ. اور آخری سوال آپ سے بتائیے، ٹکٹس کا فیصلہ ہو چکا؟ کس کو کہاں سے الیکشن میں ٹکٹ دیا جائے گا؟ سب چیزیں ہو گئی، طے ہو چکا؟ دیکھیں وہ فیصلے چل رہے ہیں فیصلے، میٹنگز ہو رہی ہیں، بورڈز کی میٹنگز ہو رہی ہیں، چل رہے ہیں میٹنگ. مطلب اس انتخابات میں سندھ کی سطح پر اگر میں بات کروں آپ سے غزالہ صاحبہ، تو کچھ نئے چہرے بھی نظر آئیں گے یا پرانے لوگ جو اسمبلی میں موجود تھے صرف وہی ہوں گے؟ دیکھیں کافی جگہوں پر تو نئے چہرے بھی آ رہے ہیں. اچھا، نئے چہرے بھی آ رہے ہیں کافی جگہ پر. جی بالکل. اور پرانے بھی ہیں، نئے بھی ہیں، نئے چہرے بھی ہیں. آپ دیکھیں گے خود جب الیکشن ہوگی تو آپ جب اناؤنس کرتے ہیں نا رزلٹ، تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو ہے یہ پرانے ہیں، یہ نئے لوگ آئے. اچھی بات ہے اگر آپ نئے لوگوں کو بھی چانس دے رہے ہیں، پرانوں کے ساتھ نئے بھی، تاکہ وہ سیکھیں بھی نئے پرانے لوگوں سے ہماری اسمبلی میں بھی. اور بہت بہت شکریہ. غزالہ سیال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، سابق ممبر ہیں سندھ اسمبلی، اور ان سے گفتگو کی ہم نے خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور پاکستان کی جو سیاست ہے، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ اس بار ہم الیکشن میں نہ صرف چاروں صوبے سے جیتیں گے بلکہ وفاق میں حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت الیکشن سے پہلے دعویٰ کرنا بنتا بھی ہے تمام سیاسی جماعتوں کا. ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ہارنے کے لیے، جیتنے کے لیے الیکشن لڑا جاتا ہے. لیکن اس میں جو اس وقت گراؤنڈ پوزیشن ہے سندھ میں تو ظاہر مضبوط ہے پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن باقی 3 صوبوں کی اگر ہم بات کریں، پنجاب، KP اور بلوچستان، وہاں ظاہر ہے وہاں مقابلہ ہے بہت زیادہ. وہاں ہمیں مضبوط پوزیشن اس وقت تک کی جو نظر آ رہی ہے وہ نون لیگ کی نظر آ رہی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ظاہر جس طرح سرفراز بگٹی شامل ہوئے ہیں، اس طرح پنجاب میں بھی شمولیتیں ہو رہی ہیں KP کے، اور پھر وہاں جو مقابلہ ہوگا فائنل رزلٹ تو ظاہر ہے ہم ہمیشہ یہ دیکھتے آئے کہ پنجاب سے جو جیتتا ہے وہی وفاق میں حکومت کرتا ہے. اس پر بھی بات کریں گے، کوشش کرتے ہیں کہ اس پر بھی. اور آج جو کچھ کہا بلاول بھٹو زرداری نے بار کونسل سے جو خطاب تھا، اس میں خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ریفرنس دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے. اور اس حوالے سے آج جو خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو قاتل ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ لیکن آج کے بعد کوئی بھی وزیر اعظم بنے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا. اور اس وقت سیاست میں پولرائزیشن چل رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. اور اسی حوالے سے کیونکہ آج یہ دونوں خطاب بڑے ملتے جلتے اور بڑی اہم چیزیں ڈیولپمنٹ ہے جس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، کہ میاں صاحب نے بھی جو خطاب کیا آج اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آئین ٹوٹتا ہے، ججز آئین چکن کو ہار پہناتے ہیں، پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا. یعنی کہ ججز کے حوالے سے، کورٹس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور نواز شریف دونوں کا رد عمل جو ہے وہ تنقیدی ہے. دونوں تنقید کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ جو فیصلے ہیں ان پر تنقید ہو سکتی ہے، اور ان دونوں نے ان ماضی کے فیصلوں پر تنقید کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آگے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کو انصاف ملنا چاہیے. خاص طور بلاول کا یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور بلاول بھٹو بڑی متحرک ہیں، بہت زیادہ متحرک ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور بڑی مؤثر مہم بھی چلا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ KP کے پنجاب میں ورکرز کنونشن، بلوچستان میں جو ورکر کنونشن سے زرداری صاحب خود گئے وہاں پر اور انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی کچھ چیزیں کی بلوچستان کے حوالے سے. خاص طور پر یہ بھی کہا کہ بلوچستان کو سمجھنے میں اسلام آباد والوں نے، یعنی وفاق نے ہمیشہ غلطی کی ہے، اور ہم اگر حکومت میں آتے ہیں تو بلوچستان کو پہلے سے 10 گنا زیادہ بہتر ہم بنا دیں گے. اور یہ بھی کہا کہ اور کس طرح ہم بنائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی چارے سے بنے گا، مار دھاڑ سے بلوچستان جو ہے وہ پہلے سے 10 گنا زیادہ بہتر نہیں بن سکتا. اور بلوچستان کو جو ہم پاکستان کا کیا دنیا کا بڑا صوبہ بنا سکتے ہیں، ترقی یافتہ صوبہ بنا سکتے ہیں جس طرح. اور یہ بھی کہا کہ سندھ بلوچستان KP کو بھی وفاق والے اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح میں سمجھتا ہوں، آصف علی زرداری صاحب، اور مل کر چلنے کی انہوں نے بھی بات کی ہے. اور یہ سیاست میں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑا اگریسو کھیل رہے ہیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہیں بڑا کول ہو کر اور ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو تنہا چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ بار بار وہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور نون لیگ کی قیادت پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پر نشانہ بنا رہے ہیں نواز شریف کو. کبھی وہ لاڈلا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جناب
یہ بھی سلیکٹڈ والی کہانی نہ ہو. 2018 میں اگر خان صاحب لڑ لیتے تو 24 میں وہ وجاہت مسعود صاحب، پاکستان کے معروف صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار، معروف نام پاکستان کا. بہت شکریہ وجاہت مسعود صاحب. کیا کہیں گے خاص طور پر اب جو اس وقت سیاست ہے اس میں ساتھ لے کر چلنے کی باتیں کچھ کر رہے ہیں سیاستدان، اور کچھ تنہا سولو فلائٹ لے کر چلنے کی گفتگو ہو رہی ہے. 2018 میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب اگر لاڈلے تھے تو 2024 کے الیکشن کے حوالے سے میاں صاحب لاڈلے ہیں. سر ایسا ہی ہے یا کچھ تبدیلی آ گئی ہے 2018 کے بعد؟ دیکھیے، اس پہ بات کرنے کا، اعتراض اٹھانے کا حق صرف انہیں ہے جنہوں نے یہ آواز 2018 میں بھی اٹھائی ہو، اور جو جمہوریت پسند ہیں انہیں تو سیاسی عمل میں کسی قسم کی غیر سیاسی مداخلت قبول نہ تب تھی نہ اب ہے. بالکل. تو یہ آپ یہ نشاندہی آپ فرما لیجیے کہ تب کون اعتراض کر رہا تھا اور اب کون اعتراض کر رہا ہے. تو اگر آپ کو کسی کے اور اب کے نقطہ نظر میں فرق نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ ذاتی مفاد کی لڑائی ہے. اچھا، یعنی 18 میں تو نون لیگ والے خان صاحب کے بارے میں کر رہے تھے، اب جو ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے بارے میں کر رہی ہے اعتراض. تو پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض 2018 میں بھی کرنا چاہیے تھا نا. اس وقت انہوں نے ظاہر پی ٹی آئی پہ اعتراض کیا تھا، اب نون لیگ پہ کر رہے ہیں. لیکن آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار پاکستان پیپلز پارٹی. وہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. 5 دفعے جو ہے وہ لوگوں نے اس کو اعتماد دیا ہے اور 4 دفعے انہوں نے حکومت بنا رکھی ہے. تو وہ ہمارے مین سیاسی دھارے کی جماعت ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کے نقطہ نظر کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتخابی طور پہ اپنے تشخص کو ریسٹور کرنے کے لیے بہت سی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ شاید انتخابات کے بعد جنہیں وہ بھول جانا پسند کریں گی. یہ انتخابی گرما گرمی میں کچھ ہو جاتا ہے، یہ سب سیاسی جماعتیں کر دیتی ہیں. ابھی کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مدرسے میں خطاب کرتے ہوئے بہت کچھ ایسا کہا جو عام حالات میں ان جیسا ویٹرن پولیٹیشین شاید نہیں کرتا. کچھ باتوں کو نظر انداز کی جاتی ہیں، کچھ باتوں کے پیچھے نظر آتا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے کھیل ہے. مثال کے طور پہ انتخابات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یا جیسے وہ پٹیشن جسے سپریم کورٹ نے خارج کیا ہے، تو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ حلقوں کی دلچسپی اور خاصی ٹھوس دلچسپی ہے کہ انتخابات کو التوا میں ڈالا جائے. اس سے کون کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ظاہر ہے ان کے اپنے اپنا نقطہ نظر. اچھا وجاہت مسعود صاحب، لاڈلا ظاہر کوئی بنے تو اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں سر ایک جملہ گزارش کر دوں. ایک تو لاڈلا بننے کی کوشش سبھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی لاڈلا بن جائے تو پھر اس پہ سب مل کر اعتراض بھی کرتے ہیں. میرے بھائی، ہمیں تو اس طرح پہ اعتراض ہے. لاڈلا کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک پہ حکومت کا فیصلہ عوام کا ووٹ نہیں کرے گا، کسی کی رائے، کسی ایسے شخص کی، ایسے قوت کی رائے کرے گی جو پولنگ بوتھ پہ نہیں ہو. تو لاڈلا 18 میں ہو یا 24 میں ہو، ہم تو اس طرح کے اور اس عمل ہی کے مخالف ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی یعنی اگر کسی کو مذمت کرنا ہے اور کرنی چاہیے میری رائے میں، تو وہ غیر مشروط ہونی چاہیے اور وہ اکراس کی بورڈ ہونی چاہیے. یہ تو یوفیمزم ہے نا سیاسی مداخلت اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. لاڈلے کا لفظ اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے نا، یہ 18 میں یہ لفظ نہیں استعمال ہو رہا تھا، کچھ اور کہا جا رہا تھا. تب اگر میں غلطی نہیں کرتا تو سلیکٹڈ کا لفظ، جی سلیکٹڈ بلاول نے پہلی بار استعمال کیا تھا. بلاول بھٹو صاحب نے پہلی تقریر میں کیا تھا. تو نہ سلیکٹڈ کسی کو ہونا چاہیے اور نہ لاڈلا ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ لاڈلا سلیکٹڈ کا کھیل رہے گا تو اسے جمہوریت تو نہیں کہتے، اور نہ اس سے وہ نتائج حاصل ہو سکیں گے جو قوم کے لیے بہتر ہو سکیں. سر جمہوریت مزید پنپتی ہوئی، مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ جمہوریت ایک عمل کا نام ہے، ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ قومی شعور بڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جمہوریت پہ کنسنسس تو ہو. یہاں مسئلہ ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہمیشہ رہا ہے، اب ذرا زیادہ پولرائز نظر آ رہا ہے کہ بذات خود جمہوری عمل پہ
सियासी स्पेक्ट्रम के अक्रॉस जो है वो कंसेंसस नजर नहीं आ रहा। ये मेरे जैसे पुराने और अज़कार रफ्ता गुड फॉर नथिंग डेमोक्रेट के लिए ये खुशी की बात नहीं है। तो इस नागुफ्ता बे सूरत हाल में सर आप क्या समझ रहे हैं कि हम दुरुस्त समत में गामजन हैं? इलेक्शन होना अच्छी बात है। इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के नताइज से आवाम बहुत बेहतर समझ लेंगे कि ये शफाफ हुए हैं या नहीं। अभी तो कुछ कहना जरा कबल वक्त होगा। अगर शफाफ इंतखाबात होते हैं और सियासी क़ुव्वतें मेरी राय में एक ब्रॉडर मुफाहमत के साथ रिकन्सिलिएशन के स्पिरिट में अवाम की राय को कबूल करती हैं तो यकीनन हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सर आपने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जी दोबारा फरमाइए। सर आपने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसका मतलब है तहफ़्फ़ुज़ात कहीं ना कहीं आपके जहन में है? इसलिए कि हमारा माजी जो है उसमें 12 कौमी इंतखाबात हुए हैं और कोई एक इंतखाब भी ऐसा नहीं है। कुछ लोग 70 वाले को कहते हैं लेकिन मेरे ख्याल में वो तारीख याद नहीं है। वो बहुत ही मुतनाज़े इंतखाबात थे और उनमें खुल के उस वक्त की जो फौजी हुकूमत थी उसने पैसों से लेके अमली तौर पे मदद करने तक कुछ जमातों की मदद की थी और एविडेंस सब तो उसका मौजूद है। तो एक भी इंतखाब क्योंकि शफाफ इतना शफाफ के कम से कम उसको फेयर तस्लीम कर दिया जाए, उसकी छोटी मोटी जो कोई इंफरादी बात नहीं, स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मुदाखलत होती रही है, अवाम की राय में को मैनूवर किया जाता रहा है। इस वजह से मैंने अगर इस्तेमाल किया। अगर ऐसे इंतखाबात होते हैं जो कम से कम आवाम को जिन पे एतमाद हो कि जो उनकी राय थी वो रिफ्लेक्ट हो गई है इलेक्टोरल नताइज में, तो आई थिंक कि हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद साहब, आपने वक्त दिया हमें। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी वजाहत मसूद साहब की भी, गज़ाला सयाल साहिबा की भी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि आने वाले इलेक्शन के हवाले से तो इंतखाबी मुहिम ज़ाहिर तमाम सियासी जमातें शुरू कर चुकी हैं और बड़े ज़ोरों पर हैं। मज़ीद इसमें आप देखेंगे आगे चलकर मज़ीद तेज़ी भी आएगी और बहुत सारी चीज़ें नई डेवलपमेंट्स भी होंगी जो सामने आएंगी। बहुत सारे लोग पार्टियां भी ज़ाहिर तब्दील कर रहे हैं, कुछ नई पार्टी में शामिल होंगे। इलेक्टिवल्स का बड़ा किरदार रहेगा इस इलेक्शन में भी। हमने देखा कि जैसा मैंने कहा कि सरफराज बुगटी साहब ने शमूलियत इख्तियार की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और बहुत सारे लोग IPP यानी इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसका अब अगले 50 दिन अभी बाकी हैं इलेक्शन में। इन 50 दिनों में बहुत कुछ तब्दील होता रहेगा और हम आपके सामने ये सारी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना की बात।